الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے سامنے جو تلخیص المفتاح ہے، اس کتاب کے جو مصنف علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ان کے تھوڑے حالات سمجھ لیں، اور یہ کتاب 3 علوم پر مشتمل ہے: علم معانی، علم بیان، علم بدیع۔ اس کتاب کو مصنف علیہ الرحمہ نے علامہ ابو یعقوب سکاکی کی تصنیف جو مفتاح العلوم ہے، مفتاح العلوم جو علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی کی تصنیف ہے مفتاح العلوم، وہ 9 علوم پر مشتمل تھی۔ اس کی جو ہے پوری کتاب تو 3 قسموں پر ہے، لیکن اس میں ہر قسم کے اندر 3 علم کا بیان ہے۔ صحیح ہے؟ پہلی قسم میں نحو و صرف اور اشتقاق کا بیان تھا، اور دوسری قسم میں علم عروض، علم قوافی اور علم منطق کا بیان ہے، شعر و شاعری اور منطق۔ علم عروض کا تعلق جو ہوتا ہے وہ شعر سے ہوتا ہے، قافیہ یہ شعر میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری جو قسم تھی وہ اس میں علم معانی، علم بیان، علم بدیع کا جو تفصیلی بیان تھا۔ صاحب تلخیص المفتاح نے اس کتاب مفتاح العلوم کی جو قسم ثالث تھی، جس میں 3 علوم تھے: علم معانی، علم بیان، علم بدیع، اس کی تلخیص کر کے ایک مختصر کتاب تیار کی جس کا نام تلخیص المفتاح ہے۔ لیکن یہ کتاب بہت زیادہ حد سے زیادہ مختصر ہو گئی۔ پھر انہوں نے اس کے فارغ ہونے کے بعد ایک کتاب اور تیار کی تلخیص المفتاح کے بعد، جس کا نام ایذا ہے۔ اب یہ مصنف علیہ الرحمہ جو ہیں، ان کا نام محمد ہے، کنیت ان کی ابو عبداللہ ہیں، اور لقب ابو المعالی ہے۔ قاضی القضات، والد کا نام عبد الرحمن، کنیت ابو محمد ان کی۔ آپ قزوین کے باشندے ہیں، اسی لیے یہاں پر قزوینی لکھا رہتا ہے۔ شافعی ہیں مسلک کے اعتبار سے، اور بقول جاہز ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 666 ہجری ہے۔ آپ 7ویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین، بہت فقہ کی تعلیم سے فارغ ہو کر اطراف روم میں کسی جگہ قاضی مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی، قاضی مقرر ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ دمشق میں تشریف رہے اور علوم فنون عربیت، اصول معانی، بیان وغیرہ میں دسترس حاصل کی۔ اس طرح سے آپ ایک زمانہ تک اپنے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ آپ کی جو وفات ہوئی، زمانہ قضا میں آپ پر ایک بار فالج کا اثر ہوا، اور اس سے آپ 15 جمادی الاولیٰ 739 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ کتاب جو ہماری تلخیص المفتاح ہے، اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کتاب جو کتاب ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہماری آئی مختصر المعانی، یہ مختصر المعانی بھی 3 علوم پر مشتمل ہے، اور مختصر المعانی کے اندر بھی علم معانی، علم بیان، علم بدیع ہے۔ اور اس مختصر المعانی کا متن جو ہے وہ تلخیص المفتاح ہے، اور مطول کی جو ہے کیا وہ تلخیص ہے۔ مطول کی سب سے پہلے انہوں نے لکھی تھی علامہ سعد الدین تفتازانی نے، مطول لکھی تھی۔ اب مطول بہت زیادہ طویل ہو گئی، لوگ ان سے کوششیں کرنے لگے، حضرت بہت زیادہ طویل ہو گئی، بچے ہمت جواب دے چکی ہیں ان کی، جبکہ ان کا ارادہ بالکل نہیں تھا کہ اب اس کو کچھ کرنا ہے۔ مطول ساری ایسی لکھ دی تھی کہ ساری پوری شرح و بسط کے ساتھ ساری تفصیل اس میں انہوں نے موجود کر دی تھی۔ لیکن جب بہت زیادہ بڑے بڑے فاضلین، اکابرین کی بار بار گزارشیں آتی رہیں کہ آپ کچھ کیجئے، تو آپ نے اس کی پھر تلخیص کی جو مختصر المعانی ہے، اور مختصر المعانی جو ہے کس کی ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی کی، اور تلخیص المفتاح کی شرح ہے، اور مطول کی کیا ہے وہ
تلخیص ہے۔ اب اس کے اندر ہم جو پڑھیں گے وہ علم معانی کا بیان پڑھیں گے۔ یہ 3 علوم پر مشتمل ہے، علم معانی، علم بیان، علم بدیع۔ اصل بلاغت ہوتی ہے وہ علم معانی اور علم بیان ہی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک علم بدیع بھی جو ہے بلاغت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن زیادہ یہی کہنا ہے لوگوں کا کہ علم بدیع کا جو تعلق ہوتا ہے وہ الکلام کی حسن اور خوبصورتی سے ہوا کرتا ہے۔ اصل جو ہے علم معانی میں جو ہوتی ہے الفاظ سے بحث ہوتی ہے، کلام کو مقدم یا مؤخر کرنا، مبتدا کو لانا، خبر کو لانا، تقدیم و تاخیر کے طریقے، ایجاز و حذف کے طریقے، وصل و فصل کے طریقے، معرف و نکرہ کے طریقے، مسند الیہ مسند کے طریقے، یہ سارے جو طریقے ہوتے ہیں وہ علم معانی کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ اور علم بدیع کا جو علم بیان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ معانی سے ہوتی ہے، ایک کلام کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ بعض کلام کے ایسے طریقے ہوں گے جو واضح ہوں گے، بعض خفی ہوں گے۔ جو کوئی انسان جو ہے زید اسد کو جانتا ہے، لیکن ایک جو ہے اسد قوی جانتا ہے، لیکن ایک یہ نہیں جانتا غضنفر قوی۔ تو جو اس کے ذہن میں جو ہے اسد پہلے جلدی میں آئے گا فرصت سے، اور غضنفر دیر میں آئے گا، تو اس کو کہیں گے کہ اسد پر دلالت اس لفظ کی جو ہے وہ زیادہ تیز ہے، اور غضنفر پر جو اس کی دلالت ہوگی وہ خفی ہوگی۔ تو یہ علم بیان کے اندر ہوتا ہے۔ کلام کو مختصر حال کے اندر بیان کرنا یہ بلاغت ہوتی ہے۔ اور ہر کلام جو ہے فصیح تو ہو سکتا ہے لیکن بلیغ نہیں ہو سکتا، لیکن جو بلیغ ہوگا کلام وہ کیا ہوگا؟ فصیح بھی ہوگا۔ کلام جو ہے وہ اس کے اندر تمام صیغے تنافر حروف سے، مخالفت قیاس، ضعف تعلیف، تاکید لفظی، معنوی سب سے پاک ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں کلام مختصر حال کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو ہم یہاں تو یہ تو کہیں گے کہ کلام فصیح ہے لیکن بلیغ نہیں ہے۔ سمجھا ہے نہیں؟ کلام کیا ہے؟ فصیح ہے، بلیغ نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص بہت زیادہ ماہر ہے، مقرر ہے، خطیب اچھا، لیکن جو ہے اسے موقع محل پتہ نہیں ہے کہ کس بیان پر کہاں سے کون سی تقریر کرنی ہے۔ رشتہ دار شادی میں گیا اور شادی کے موقع پر وہی میت کی تقریر شروع کر دی اس نے، تو میت کی تقریر شروع کر دی، بیان تو اچھا کرا لڑان دیا، لیکن یہ بیان کا جو موقع نہیں تھا اس ٹائم خوشی کے، شادی کے، نکاح کے طور طریقے، اس تعلق سے تقریر کرنا تھی اسے، تو اب یہ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے کلام کو مختصر حال کے مطابق اس نے انجام نہیں دیا۔ علم معانی کسے کہتے ہیں؟ علم معانی اس علم کا نام ہوتا ہے جس سے عربی لفظ کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے لفظ مختصر حال کے مطابق ہوتا ہے۔ لفظ مختصر حال کے مطابق ہوتا ہے اور اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ مختصر حال کے مطابق ہوں، کا بلغاء کی ترکیب اس حیثیت سے ہوں کہ وہ مختصر حال کے مطابق ہوں، اور غرض و غایت کلام کو مختصر حال کے مطابق کرنے میں خطا سے بچانا خود کو۔ ہر فن کا موضوع، ہر فن کی غرض و غایت اور تعریف وغیرہ ضروری ہوتی ہے۔ جب تک اس کی تعریف نہیں کی جائے گی تو وہ علم و شناخت میں نہیں آئے گا۔ موضوع نہیں بیان کریں گے تو ایک خلط ملط ہو جائے گا، اور غرض و غایت پتہ نہیں چلے گی تو طلب عوض لازم آئی، پتہ ہی کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے ذریعے کہ ہمیں جو ہے قرآن پاک رکھیں، جو کچھ ہم نے علم بیان پڑھا ہے، علم معانی اب تک پڑھا ہے، اس کے لیے آپ کوئی کتابیں رکھیں۔ البلاغۃ الواضحہ کے اندر 3 جو ہیں حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے۔ آپ کوششیں کریں، اس کے اندر تمارین ہیں ہر بیان کی، بیٹھ کر کے تمرین کو حل کریں اور پھر اس کو قرآن سے چیک کریں کہ ہم نے جو بلاغت پڑھی ہے اس کے اندر کہاں یہ تقدیم و تاخیر کے طریقے پائے جا رہے ہیں، کہاں ایجاز و حذف کے طریقے پائے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے جب کریں گے، جب تک اس کا پریکٹس نہیں کریں گے، پریکٹیکل نہیں کریں گے، مشق نہیں کریں گے، تب تک یہ علم صرف روایتی انداز میں تو رہے گا لیکن اس کی مشق نہیں ہو پائے گی۔ تو مشق ضروری ہے اور آپ جو ہے مشقوں کی عادت ڈالیں۔ اس علم کی جو تدوین ہے، اس کی تدوین کے جو سلسلے میں سب سے پہلے جعفر بن یحییٰ برمکی نے اس کے چند اصول 187 ہجری کی وفات ہے، انہوں نے اصول مرتب کیے، مگر یہ اصول کسی کتاب میں انہوں نے تیار نہیں کیے تھے، کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ اس کے بعد عمرو بن بحر بن محبوب اصفہانی
جن کی کنیت ابو عثمان ہے اور جاہز کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے جو ہے اس فن کو باقاعدہ سے مرتب کیا، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ جو ہیں علم معانی کے مدون اول قرار پاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام البیان والتبیین ہے، جس کے اندر بہت ساری بنیادی کتاب شمار کی جاتی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابو عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی، انہوں نے جو ہے ایک کتاب دلائل الاعجاز کے نام سے تیار کی، اور یہ ایک اپنے فن کی ایک مائع ناز کتاب ہے، جس میں انہوں نے پوری تمام بحثوں کو جمع کر دیا۔ کس کی؟ علم معانی، علم بیان، علم بدیع کی۔ اس کے بعد کیا نام تھا اس کتاب کا؟ نام دلائل الاعجاز۔ اس کے بعد جو ہے علامہ ابو یعقوب سکاکی نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے مفتاح العلوم، اور جو تین قسموں پر کیا تھی؟ مشتمل تھی، جس میں ہر قسم کے اندر 3 علوم تھے، اور مصنف صاحب تلخیص المفتاح نے قسم ثالث کی تلخیص کر کے اپنی کتاب تلخیص المفتاح تیار کی۔ سمجھ آ گیا؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی ہے نا؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، والصلاة علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وافضل من اوتی الحکمت وفصل الخطاب، وعلی آلہ الاطہار وصحابتہ الاخیار، اما بعد، فلما کان علم البلاغۃ وتوابعها من اجل العلوم قدرا وادقها سرا اذ به تعرف دقائق العربیۃ واسرارها۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا، اور اس کے بعد الحمدللہ، تاکہ دونوں احادیث جو ہیں، بسم اللہ کے تعلق سے جو احادیث ہے اور الحمدللہ کے تعلق سے، دونوں پر عمل ہو جائے۔ پہلی میں کہیں گے کہ ابتداء حقیقی مراد لے لیں، اور دوسری میں ابتداء اضافی یا عرفی مراد لے لیں۔ یہ چیزیں پڑھی آپ نے۔ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے، اعلیٰ ما، اس چیز پر جو اس نے انعام فرمایا۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اس چیز پر جو اس نے، یہاں پر ما جو آیا ما، لیکن بتایا نہیں گیا کیا چیز ہے۔ انعام فرمایا کہہ دیتے، کیا کہہ دیتے؟ ہمیں گھر دیا، ہمیں دولت دی، شہرت دی، عظمت دی، کچھ تو کہہ دیتے علی ما انعما، علی الحسن والجمال، علی البیت والمکان، علی المال والاہل، کسی چیز پہ کہہ سکتے تھے، لیکن کہیں اس کی صراحت نہیں کی، صرف کہا اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف اس پر جو اس نے انعام فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر اس کو جو ہے، یہ چیز ایسی ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اس کو اجمالی طور پر رکھ دیا، جو بھی اس نے انعام فرمایا، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب پر اللہ کی تعریفات ہیں۔ سمجھا گیا؟ وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو انعام فرمایا اور سکھایا بیان، ما لم نعلم، جو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں علّمَ من البیان اور ما لم نعلم، اور سکھایا بیان میں سے وہ ہمیں جو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر تو ما نامہ لائے تھے، اور یہاں بیان کو واضح طور پر انہوں نے ذکر کر دیا۔ تو یہ کہیں گے کہ عطف الخاص علی العام ہے۔ کیا ہے؟ پہلے عام تھا، ما نامہ جو انعام فرمایا اس کے اندر داخل تھا، یہ کون؟ علم بیان میں داخل تھا پہلے، لیکن اس کو خاص طور سے لایا گیا، مزید جو ہے اس کی
عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے کہ یہاں پر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ہم علم بیان کا بھی ذکر آئے گا، اس لیے اشارہ ہے اس بات کی طرف، کیا کہیں گے؟ علم بیان کی طرف یہاں پر اشارہ بھی کر دیا ہے، علم بیان کی طرف اشارہ بھی ہوگا کہ ہو گیا اس سے۔ اور یہ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ جب ملائکہ میں جبریل علیہ السلام داخل تھے تو روح پھر لانے کی حاجت کیا تھی؟ تو کسی کا خاص طور سے ذکر کرنا اس کی عظمت شان اور بلندی کو کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انعامہ کے اندر یہ چیز داخل تھی، لیکن بیان کو لا کر کے مزید اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اور یہ تنبیہ کرنا ہے کہ جو قوت بیان جو اللہ نے عطا فرمائی ہے بندے کو، وہ بہت اہم چیز ہے۔ اصل عبارت تھی علمہ ما لم نعلم من البیان، اور سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے یعنی بیان، لیکن کیا کیا؟ علمہ من البیان ما لم نعلم، مصنف نے کیا کیا؟ علمہ من البیان ما لم نعلم، تو یہاں پر جو مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیے اور جو اس کو مؤخر کر دیے۔ ایک تو یہ کہ سزا کی رعایت کے لیے، کیا کے لیے؟ سزا کی رعایت کے لیے۔ اور سزا کی رعایت کیسے؟ یہاں پر اگر عبارت دیکھیں ہم، علامہ یہاں پر ہے انا ما انعم، علی ما انعم، اور اگر ہم یہاں کرتے علامہ ما لم نعلم من البیان تو ادھر عبارت کا آخری نون پر ختم ہوتا اور ادھر میم پر ختم ہو رہا تھا، جبکہ سزا کسے کہتے ہیں؟ کلمے کے آخری حرف کا یکسانیت ان پر ختم ہونا یا ایک سے حروف پر ختم ہونا۔ تو یہاں سزا کی رعایت کے لیے مصنف نے معلم نالم کو مؤخر کر دیا تاکہ انامہ سے سزا کی رعایت ہو جائے۔ سنا گیا؟ وَالصَّلَاةُ عَلَى سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب، درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خیری من ان تمام میں سب سے بہتر ہیں جنہوں نے درست کلام فرمایا، من نطق بالصواب، جنہوں نے یہ من میں اندر جو ہے تمام انبیاء اکرام ہیں، تو جنہوں نے درست کلام فرمایا ان تمام میں سب سے بہتر افضل و اعلیٰ ہیں، اور وہ افضل من اوتی الحکمت و فصل الخطاب، اور ان سب میں سب سے افضل ہیں جنہیں حکمت عطا کی گئی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا خطاب عطا کیا گیا۔ فیصل الخطاب کہیں گے کہ یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، الخطاب الفاصل بین الحق والباطل، وہ خطاب جو حق و باطل کے درمیان۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، ان میں سب سے افضل ہیں جن کو حکمت عطا کی گئی، حکمت سے مراد شریعت کا علم، اور ان میں سب سے بہتر ہیں جنہیں حکمت عطا کی گئی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا خطاب عطا کیا گیا۔ جو کسی چیز کو افضل کہا جاتا ہے وہ اسی کے اس میں سے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اب کہا جائے ان سے افضل، صحابہ سے افضل، صحابہ تو نیچے ہی ہیں، تو انبیاء اکرام سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الْأَطْهَارِ وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَارِ، اور درود و سلام نازل ہو ان کی پاکیزہ آل پر، ان کی پاکیزہ آل پر۔ اب یہ اطہار جو ہے یہ طاہر کی جمع ہے، جیسا کہ اجہال جاہل کی جمع ہے، اجہال کس کی جمع ہے؟ جاہل کی، ایسی اطہار طاہر کی جمع ہے۔ مزید اس میں اس آیت کریمہ کی طرف بھی اشارہ ہے، انما یطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ پاک کرنا چاہتا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا تطہار کے ذریعے سے، تلمیح بولیں گے اسے۔ اور درود و سلام ان کی پاکیزہ آل پر، وصحابتہ الاخیار، اور ان کے بہترین اصحاب پر، بہترین ساتھیوں پر۔ اور یہ صحابت، یہ صحابی جو ہے یہ اس میں جمع ہے، کیا ہے؟ صاحب کی، اور یہاں اس سے مراد کون ہے؟ وہ صحابی
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ پر ایمان لائے اور اسلام پر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن یہ کون شامل ہوں گے اس کے اندر؟ یہ ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کے وصال کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور پھر ایمان لائے تو وہ صحابی نہیں ہوں گے۔ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد سے وہ برقرار رہ کر کے ان کی زندگی گزری اور اسی پر موت آئی ہو۔ اسی طرح جو شخص نبی کے وصال کے بعد بھی جسم مبارک رکھا ہوا ہے، وہ لوگ ایمان لائے، وہ بھی صحابی میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو جب وصال ہوا تب آئے تھے، جسم مبارک کو دیکھا، لیکن صحابی کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ ان پر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، ایمان لائے، اگرچہ آپ سے ویسے ملاقات نہ کی ہو، بات چیت، لیکن یہ کہ آپ سے دیکھا ہو، ایمان لا کر کے برقرار رہے، وہ صحابی میں شامل ہو جائیں۔ اس طرح کے محدثین نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبہ دیا، جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی لوگ مومن تھے اور اس کے بعد برقرار رہے، وہ سب صحابی ہیں۔ تعداد ان کی شمار ہم نہیں کر سکتے۔ تو ان کے پاکیزہ حال پر اور ان کے بہترین اصحاب پر اب اس کے بعد سے کل جو ہے یہ چیز بیان کریں گے کہ ہم نے علم مفتاح العلوم جب اتنی اچھی تھی، اس کے آگے بیان کریں گے تحریر کے اعتبار سے اچھی تھی، تہذیب کے اعتبار سے، تنقی اصول کو بہت زیادہ جامع تھی وہ کتاب علامہ ابو یعقوب سقاقی کی، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے جو ہے اس کی جو ہے تلخیص کر کے صاحب یہ کیا ہے لکھ دی، تلخیص المفتاح آپ نے تیار کی، اس کے بارے میں یہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہو گیا؟